بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل اردو گوسپ میں خوش آمدید۔ آج پھر آپ لوگوں کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ریحانہ خالہ میری والدہ کی دور کی رشتہ دار تھیں۔ ان کی شادی اپنے ایک رشتہ دار سے ہو گئی جن کا نام سلیم احمد تھا۔ اچھا کما لیتے تھے۔ ریحانہ خالہ کے والدین وراثت میں ایک مکان چھوڑ کر گئے تھے اور یہ مکان ریحانہ کو مل گیا تھا۔ سلیم احمد کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ مکان کا قبضہ حاصل کرتے ہی وہ اس میں شفٹ ہو گئے۔ سلیم احمد کو ترقی کرنے کا خبت تھا۔ وہ ہر وقت بیوی سے کہا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس کچھ سرمایہ ہوتا تو میں اپنے کاروبار کو بڑھا سکتا تھا، اس طرح ہم بہت خوشحال ہو جاتے۔ ریحانہ ان کو قناعت اور صبر کی تلقین کرتی تھی۔ اللہ نے ان کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ جب شادی کو 6 برس گزر گئے تو سلیم احمد نے ریحانہ سے کہا کہ اللہ نے ہمیں اولاد سے نہیں نوازا تو کیوں نہ مکان بیچ دیں، ہمارے بعد نہ جانے کس کے قبضے میں چلا جائے۔ جو زندگی ہے دولت کے مزے تو لیں۔ وہ چاہتے تھے مکان کی رقم سے کاروبار کو وسعت دیں، پھر کار کوٹھی بنانے کے لائق ہو جائیں گے، گھر بھی دوبارہ مل جائے گا۔ ریحانہ خالہ نے کہا ذاتی گھر ایک نعمت اور پرسکون ٹھکانہ ہوتا ہے۔ ایک گھر بنانے میں عمر لگ جاتی ہے، بہتر ہے اولاد کی تمنا کریں جو انسان کی زندگی کی اصل خوشی ہے۔ اولاد تو ہو ہی نہیں سکتی، سلیم احمد نے مایوسی سے جواب دیا۔ تب ریحانہ خالہ کا دل بجھ کر رہ گیا، کیونکہ ان کو اپنے شوہر سے بہت محبت تھی اور وہ خود کو بانجھ اور مجرم سمجھتی تھی۔ اپنے اس احساس سے نجات پانے کی خاطر انہوں نے شوہر سے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ وہ اور شادی کر لیں۔ دن رات کان کھاتی بالآخر اپنے جیون ساتھی کو دوسری شادی پر مجبور کر دیا۔ شوہر کو خوش دیکھنے کی خاطر اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی۔ خود رشتہ داروں میں لڑکی تلاش کی، اپنے ہاتھوں سے شوہر کو دولہا بنا کر سیرا باندھا۔ جو زیور پاس تھا اور قیمتی جوڑے سب نئی نویلی دلہن کو دے دیے۔ اس طرح قربانی کی انوکھی مثال قائم کر کے شوق میں اپنی قسمت پھوڑ لی۔ سوچا تھا سوتن کو سکھ دوں گی، بڑی بہن بن کر رہوں گی، حسن سلوک سے اس کو رام کر لوں گی، مگر سوتن پھر سوتن ہوتی ہے۔ ریحانہ خالہ کے لاکھ حسن سلوک نے بھی اس عورت کو رام نہ کیا۔ ریحانہ خالہ کے گھر میں موجودگی اسے کھلنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح شوہر کی پہلی بیوی گھر سے چلی جائے اور وہ بلا شرکت غیر اس گھر کی مالکہ بن جائے۔ شادی سے قبل سلیم کہا کرتے تھے، اے بیوی تم میری دوسری شادی کرانے پر مصر ہو، لیکن اگر اس عورت سے بھی اولاد نہ ہو سکی تب کیا کرو گی؟ ریحانہ جواب دیتی تھی، ضرور اللہ ہم پر رحم کرے گا اور ہم اولاد کی خوشیاں دیکھیں گے۔ میں نے منت مانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا تو میں یہ مکان آپ کے نام کر دوں گی اور اس کا وارث ہمارا بیٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ریحانہ کی سنی۔ سوتن کی کوکھ سے سلیم احمد کا وارث پہلا بیٹا ہو گیا تو سلیم نے ریحانہ کو منت یاد دلائی۔ انہوں نے خوشی خوشی اپنا مکان شوہر کے نام کر دیا۔ سلیم کے دل میں تو یہ آرزو عرصے سے تھی کہ کسی طرح یہ مکان ان کے نام لگے، وہ اسے بیچ کر کاروبار میں روپیہ ڈالیں اور امیر آدمی ہو جائیں، پھر سارا کنبہ عیش کرے گا، کار کوٹھی بنگلہ ہوگا، مزے آ جائیں گے۔ ایک انسان ایسے ہی خواب دیکھتا ہے۔ انہوں نے ایک روز چپکے سے مکان بیچ دیا اور کرائے کے مکان میں آ گئے۔ ریحانہ کو اس بات کا بہت دکھ ہوا، مگر وہ اس وجہ سے خاموش ہو گئی کہ اللہ نے اس گھر کا چراغ تو دے دیا ہے، کوئی بات نہیں، گھر پھر بن جائے گا۔ خامد کو اگر کاروبار وسیع کرنے کا ارمان ہے تو وہ یہ بھی پورا کر لے، کیا خبر اللہ تعالیٰ برکت دے دے اور دولت ہونے کا خواب پورا ہو جائے۔ بیٹا ہوا، سوتن کا مزاج آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ اب تو گھر بھی ریحانہ سے اینٹھ لیا تھا، پھر کس بات کا لحاظ باقی رہا؟ وہ اولاد والی تھی، اس کا پلڑا بھاری تھا، اسے نکالنے کے درپے ہو گئی۔ ریحانہ چپ چاپ گیلی لکڑی کی طرح سلگنے لگی۔ سوتن کی زیادتی برداشت کرتے کرتے بیمار پڑ گئی۔ اب کبھی کبھی سلیم احمد کا ضمیر اسے ملامت کرتا، ایک نظر محبت کی بیچاری ریحانہ پر ڈالتا تو سوتن چل اٹھتی۔ وہ جھگڑے کرتی، گھر کے برتن توڑ دیتی اور ایک ہنگامہ اٹھا دیتی۔ مجبوراً اسے دوسری بیوی کی پاسداری کرنی پڑتی اور ریحانہ سے ہمدردی سے گریز کرنے لگا۔
ایک روز جبکہ سلیم احمد گھر پر نہ تھے، اس کی دوسری بیوی نے ریحانہ سے بہت جھگڑا کیا، برتن اٹھا اٹھا کر اس پر پھینکنے لگی۔ صورتحال سے گھبرا کر ریحانہ خالہ ہمارے گھر چلی آئیں کیونکہ ان کا ہمارے سوا کوئی نہ تھا۔ جب سلیم احمد گھر آئے، نئی نویلی دلہن نے خوب ریحانہ خالہ کے خلاف باتیں کر کے ان کے کان بھرے اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ یا مجھے رکھو یا پہلی بیوی کے ساتھ رہو۔ میں تو میکے چلی۔ سلیم احمد کو اپنے بیٹے سے بہت پیار تھا، لہٰذا وہ اس دھمکی کو چپ چاپ سہ گئے اور ریحانہ کو تلاش کرنے کی زحمت بھی نہ کی کہ کہاں چلی گئی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے آبادی سے دور ایک مکان لے لیا اور کرائے کا گھر چھوڑ کر چلے گئے، کسی کو نہ بتایا کہ کہاں گھر لیا ہے۔ 2 ماہ بعد ریحانہ خالہ نے گھر جانے کی خواہش کی، امی اور بھائی ان کے ساتھ گئے، مگر پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ مکان چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور جاتے ہوئے اپنے گھر کا پتہ نہیں بتا کر گئے۔ وہ اپنا سا منہ لے کر واپس آ گئے۔ اب ریحانہ خالہ کہاں جاتی؟ اس وقت کو کوسنے لگی جب قدم گھر سے نکالا تھا۔ شوہر کی بے وفائی کا دکھ ان کو کھانے لگا۔ ہمارے مکان کے ساتھ ایک کوٹھڑی تھی جس میں ایک چارپائی جتنی جگہ تھی۔ خالہ نے اس میں رہنا قبول کر لیا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ محلے والوں کو ان کے حالات کا علم تھا، وہ ان کی ہر ممکن مدد کرتے تھے اور ان کی بچیاں بھی قرآن پڑھنے ان کے پاس آیا کرتی تھیں۔ یوں وہ زندگی کے دن گزارنے لگیں۔ 14 برس انہوں نے صبر اور شکر کے ساتھ گزار دیے اور کسی کو شکایت کا موقع نہ دیا۔ ایک دن ہم اسلام آباد آ گئے تو اچانک سلیم احمد بھائی مل گئے۔ انہوں نے بتایا کہ کاروبار خوب چل نکلا، تو اب وہ اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے ہیں اور یہاں اپنا بنگلہ لیا ہے۔ وہ کافی امیر ہو گئے تھے۔ بھائی نے ریحانہ خالہ کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ سن کر ابو اور بھائی تو سکتے میں آ گئے۔ گھر آ کر خالہ کو بتایا، وہ بھی غمزدہ ہو گئیں۔ پھر بولی اگر انہوں نے مجھے مرا ہوا سمجھ لیا ہے تو یہی صحیح، شاید ان کی خوشی میرے مر جانے میں ہے۔ والدہ اور والد نے بہت کہا کہ ہم آپ کو سلیم احمد کے گھر لے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے نہیں رکھتا، مگر ریحانہ خالہ نے جانے سے انکار کر دیا۔ بولی میں یہاں عزت سے زندگی کے دن گزار رہی ہوں، بس ٹھیک ہے، مجھے یہاں رہنے دو، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے ٹکڑوں پر پلوں۔ والد صاحب اور بھائی اسلام آباد سلیم کو سمجھانے گئے کہ تمہاری بیوی ہمارے گھر میں ہے، آ کر لے جاؤ۔ وہ بھی لے جانے پر راضی نہ ہوئے، کہنے لگے دوسری بیوی کو یہ بات گوارا نہیں ہے، وہ روٹھ کر میکے چلی جائے گی تو میرے 4 بچے در بدر ہو جائیں گے۔ اب میں نے ریحانہ کی جدائی سے سمجھوتا کر لیا ہے، میری پرسکون زندگی میں طوفان نہ لائیے تو احسان مند رہوں گا۔ ریحانہ بی بی سے ہم کو کوئی تکلیف نہ تھی، وہ اپنی ذات کا خرچہ خود اٹھاتی تھی، قسمت کا لکھا سمجھ کر ہم نے ان کو رہنے دیا۔ وہ بچیوں کو سپارے پڑھاتی، محنت مشقت سے روزی کماتی تھی۔ ایک دن کسی نے بتایا کہ سلیم احمد فوت ہو گئے ہیں۔ ریحانہ خالہ سے والدہ نے ذکر کیا تو ان کو بہت غم ہوا، یہاں تک کہ ذہن پر ایسا اثر ہوا کہ بیٹھے بیٹھے اوٹ پٹانگ باتیں کرنے لگی۔ اب ان کا ذہنی توازن کچھ ٹھیک نہ رہا تھا۔ کہتی تھی وہ چلے گئے ہیں اکیلے ہی، مجھے بھی ان کے پاس جانا ہے، یہاں رہ کر کیا کروں گی۔ ایک روز اچانک گھر سے نکل پڑی، اپنے لیے گلی کے نکڑ تک سبزی لینے گئی تھی، واپس نہ لوٹی۔ بہت تلاش کیا مگر نہ ملی۔ گم شدگی کے 3 ماہ بعد ایک دن بازار میں سڑک پر بھیک مانگتی نظر آئیں۔ ان کی حالت دیکھ کر ہمیں بہت صدمہ ہوا، ہم نے پکڑ کر گاڑی میں بٹھا لیا۔ گھر لا کر امی نے نہلایا دھلایا، صاف کپڑے پہنائے۔ کچھ روز بعد اپنے حواسوں میں آ گئیں تو بتایا کہ مجھے کچھ لوگ پکڑ کر لے گئے تھے، نیند کی دوا کھلا کر سلا دیتے تھے، پھر سڑک پر بھیک منگوانے لگے، نگرانی کرتے تھے، شام کو بھیک کی رقم سمیٹ لیتے تھے۔ یہ وہ گروہ ہے جس کا کام ہی ہم جیسے لاچار لوگوں سے بھیک منگوانا ہے۔ میری طرح اور بھی بہت سے لوگ ان کے چنگل میں پھنسے ہیں، ان کو نشے کی دوا کھلاتے ہیں۔ ہم ان کا بہت خیال رکھنے لگے۔ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہ رہی تھی، نشے کی عادی ہو گئی تھی اور کبھی کبھی بہکی بہکی باتیں کرتی تھیں اور یادداشت کھو جاتی تھی تو پہچاننے سے انکار کر دیتی۔ ایک روز غفلت میں دروازہ کھلا رہ گیا تو وہ نکل گئیں اور غائب ہو گئیں۔ بہت تلاش کیا، مزاروں پر، مسجدوں میں، چرسیوں کے اڈے پر، ہر جگہ دیکھا مگر وہ نہ ملی۔ وہ دن اور آج کا دن ڈھونڈتے رہتے ہیں مگر ریحانہ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ خدا جانے کہاں ہیں، جہاں بھی ہوں اللہ ان کی حفاظت کرے۔ زندہ ہیں تو ان پر زندگی کے دن آسان کر دے، اگر اس جہاں میں نہیں رہی تو خداوند کریم ان کی مغفرت کرے۔ آج تک یہ بات سمجھ نہ آ سکی کہ ریحانہ خالہ نے خود پر ظلم ڈھایا یا ان کے شوہر نے ان پر ستم کیا، یا پھر وہ ایسی ہی قسمت لے کر آئی تھیں۔ ویورز، مجھے امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے
تو لائک کیجئے اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔